وہ کہتا ہے کہ اللہ اللہ کرنے سے مقام بنتے ہیں، خدا کا ذکر کرنے سے، اللہ کو یاد کرنے سے آدمی کا مرتبہ بلند ہوتا ہے، نہ کہ کرامتیں دکھاتا پھرے جب ولی بنتا ہے۔ مگر رسم و رواج کے مقابلے میں، ماحول کے مقابلے میں ایسے لوگوں کی بات بھی کوئی نہیں مانتا۔ تھوڑی سی بات مل گئی، اسے لے کر کے دوڑ گئے اور اسی پر عمل کرتے رہے، اسی پر سارا عمر بسر کر دی، یہ تو کوئی حقیقت نہیں۔ قرآن کریم نے ولیوں کی پہچان بتلائی، ولیوں کی شناخت بتائی۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار وہ لوگ جو اللہ کے دوست ہیں، ان کو دنیا اور آخرت میں کوئی حزن و ملال نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ الہ العالمین ان کی کوئی پہچان بتا، ان کی کوئی شناخت بتا جس سے ہم لوگ ان کو پہچان سکیں، ان کا انتخاب کر سکیں۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا ولی کی سب سے پہلی علامت یہ ہے وہ خود ایماندار ہوتا ہے، بڑا زبردست پرہیزگار متقی ہوتا ہے۔ وہ تو اتنا بڑا پرہیزگار بنتا ہے، علماء اکرام نے لکھا ہے کہ بزرگ کے واقعات میں ان کے سامنے ہندوانہ لا کے رکھا گیا، اللہ والے نے ہاتھ میں ہندوانہ لیا اور چاقو لے لیا، پوچھنے لگے علماء اکرام سے بتاؤ ہندوانہ توڑ کر کھانا سنت ہے یا کاٹ کے کھانا سنت ہے؟ علماء اکرام نے جواب دے دیا ہمیں اس بارے میں کوئی علم نہیں۔ اللہ والے نے ہندوانہ واپس رکھ دیا، فرمانے لگے اگر توڑ کے کھاؤں تو ڈر ہے کہیں کاٹ کے کھانا سنت نہ ہو، اور اگر کاٹ کے کھاؤں تو ڈر ہے کہیں توڑ کر کھانا سنت نہ ہو۔ میں ایسے کام سے کو پیچھے ہی ہٹ جاتا ہوں جس کے بارے میں میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مجھے معلوم نہیں۔ یہ جتنے بھی ولی گزرے ہیں انہوں نے، میں قسمیہ کہتا ہوں، ایک نے بھی سنت کا ترک نہیں کیا۔ رات ہو، دن ہو، صبح ہو، شام ہو، یہ لوگ سنت پہ عمل کرتے تھے، اور سنت پہ عمل کیے بغیر ولایت ہو بھی نہیں سکتی۔ کیوں؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے صدقے میں تو ولایت ملتی ہے۔ وہ لوگ تو مدینے کی راہ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو مدینے کی شریعت کے سامنے قربان کر دیتے ہیں۔ امیر ہوں، غریب ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، مرد ہو، عورت ہو، کوئی بھی ہو، ساری کی ساری زندگی قرآن و سنت کی روشنی میں معلومات کر کے اس کے مطابق گزارتے ہیں۔ اتنا پرہیزگار ہوتا ہے ولی مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ۔ دلی جانا چاہتے ہیں، کاندھلے سے اونٹ پہ سوار ہو کر سامان دکھلا دیا، یہ میرا سامان ہے، میں خود سوار ہوں گا۔ ایک آدمی آ کے کہتا ہے مولانا یہ رکا میرا دلی کاغذ کا پرزہ ایک آدمی کو پہنچانا ہے۔ مولانا فرمانے لگے بیٹھ جاؤ، اونٹ والا آئے گا، میں اس سے پوچھوں گا جتنا سامان میں نے تجھے اس کو دکھا دیا ہے اور اپنا بتا دیا ہے، اس سے زیادہ وہ ایک کاغذ کے پرزے کا وزن رکھنے کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں؟ اگر میں نے اس کی اجازت کے بغیر اپنی جیب میں ایک رکا کاغذ کا رکھ لیا تو بے ایمانی ہوگی۔ اس کی اجازت کے بغیر ایک کاغذ کا رکا رکھنا بھی جائز نہیں، اس لیے کہ سامان اس کو دکھا چکا ہوں۔ مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ دلی سے واپس ہونے لگے۔ اس زمانے میں بیل گاڑیاں چلا کرتی تھی، تو حضرت بیل گاڑی میں بیٹھ گئے اور دوران گفتگو گاڑی چلانے والے سے معلوم ہوا کہ یہ گاڑی کسی رنڈی کی ہے، ایک کنجری کی ہے جس نے کرائے پہ کی گاڑی رکھی ہوئی ہے اور یہ ملازم ہے اس کا۔ تو مولانا نیچے اتر گئے، فرمانے لگے بھئی ذرا پیشاب کرنا ہے۔ اس کے بعد پیدل چل دیے کہ ذرا پاؤں کھولتا ہوں۔ 10 کوس کا سفر ہو گیا، وہ کہتا رہا مولانا بیٹھ جاؤ، انہوں نے کہا نہیں ساتھ ساتھ چلوں گا یوں ہی۔ جب 10 کوس کا سفر ہو گیا تو وہ گاڑی والا کہنے لگا مولانا
میں سمجھ گیا ہوں، جب سے میں نے بتایا ہے کہ یہ ایک رنڈی کی گاڑی ہے اس وقت سے آپ اس میں سوار نہیں ہوئے، میرا خیال ہے کہ آپ اس میں سوار ہوں گے ہی نہیں۔ مولانا نے فرمایا ہاں بات تو یہی ہے۔ کہا حضرت مجھے واپس کیوں نہیں کر دیا؟ فرمایا بیٹھا اس لیے نہیں کہ گاڑی کنجری کی ہے، اور تجھے واپس اس لیے نہیں کیا کہ معاملے کے خلاف ہو جائے گا۔ کس قدر تقویٰ ہوگا ان لوگوں کے پاس جو اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے میں اللہ اور اس کے رسول کی شریعت مقدسہ کا لحاظ کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے جلیل القدر بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، امام ہیں، 53 حج اپنی عمر میں ادا فرمائے، اور کئی حج ایسے ہیں گھر سے لے کر بیت اللہ تک پیدل گئے، پیدل آئے۔ مگر تقوی کا یہ عالم ہے، بغداد شہر میں سخت دھوپ پڑ رہی ہے، ایک مکان ہے بہت بڑا، اس کی چھاؤں میں جانور بیٹھے ہیں، آدمی دھوپ میں آرام کر رہے ہیں، اور حضرت والا دھوپ میں کھڑے ہیں۔ کوئی واقف آدمی آیا، کہنے لگا حضرت جی پسینے میں شرابور ہو، کپڑے بھیگ گئے، یہ بلا کی دھوپ پڑ رہی ہے، دوپہر کا وقت ہے، آپ یہاں سائے میں کھڑے ہو جائیں، آپ دھوپ میں کیوں کھڑے ہیں؟ سبحان اللہ فرمانے لگے جس کے مکان کا یہ سایہ ہے، جس کے مکان کی یہ چھاؤں ہے، میں نے اس مکان والے سے قرض لینا ہے، ڈرتا ہوں اس کی کسی چیز سے فائدہ اٹھایا سود نہ ہو جائے۔ کتنا تقویٰ تھا ان حضرات کا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے جلیل القدر ولی ہیں۔ خادم کو ایک اور بات میری یاد رکھنا، نفل پڑھنے سے بھی ولی نہیں بنتا، معاملات کے اندر ثابت قدمی ہو تب ولی بنتا ہے۔ میں اگر ساری رات نفل پڑھوں اور صبح اٹھ کر کے 100 روپے کسی سے ٹھگی کے مار لوں، میرے نفلوں کا کیا بنا؟ میں رات دن قرآن کریم کی تلاوت کروں اور صبح اٹھ کر کسی کا حق غصب کر لوں تو میری تلاوت کا کیا بنا؟ اصل بات معاملے کی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسا جلیل القدر آدمی، جس نے اللہ کی قرآن کے لیے 2 سال تک مسلسل درے کھائے، خادم کو بھیجا کہ بازار سے دال لے آ۔ وہ 1 پیسے کی ذرا سی دال لایا کرتا تھا۔ اس دن ایسا موقع بنا کہ جب لینے کے لیے کٹورا لے کر خادم دال لینے بازار میں آیا تو کئی دال بیچنے والے بیٹھے تھے۔ ایک نے کہا پیسے کا 1 چمچہ، دوسرے نے کہا پیسے کے 2 چمچے، تیسرے نے کہا پیسے کے 3 چمچے، چڑھتے چڑھتے 5 چمچوں پہ چلے گئے تو وہ کٹورا بھر کے لایا 1 پیسے کا۔ میرے جیسا ہوتا تو بسم اللہ پڑھ کے غوطے لگاتا کہ اچھا وہ زیادہ مل گئی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ پیسہ تو 1 دیا تھا، یہ اتنی ساری دال کیسے آ گئی؟ خادم کہنے لگا حضرت مزے آ گئے، دال بیچنے والوں کا مقابلہ ہو گیا، اپنا کام بن گیا۔ ان کی ضد لگ گئی آپس میں، اس نے کہا 2 چمچے، اس نے کہا 3 چمچے، اس نے کہا 4 چمچے، میرا تو کٹورا بھر گیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ دال میرے کھانے کی نہیں، یہ کاروبار تو نہ ہوا، یہ سودا تو نہ ہوا، یہ تو چڑ بازی اور ضد بازی کا سودا ہے، یہ دال واپس کر کے آ۔ ضد میں آ کر اس نے خسارہ اٹھایا ہے، گھاٹا برداشت کیا دال بیچنے والے نے۔ ہم جیسا ولی نہ پہنچا۔ وہ دلی میں کسی نے آواز دی کہ آنا روٹی دال مفت، تو یوں ہاتھ کر کے کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا روٹی پلے رکھ، دال ہی پلا دے مجھے تو بس۔ مفت کی چیز کو بڑے تلاش کرتے پھرے ہم۔ اس نے کہا تھا روٹی کے ساتھ دال مفت ملے گی، کہ آنا روٹی دال مفت، انہوں نے کہا لاؤ دال ہی پلا دو بس۔ امام نے دال کو واپس کیا تو وہ خادم دال لے کے واپس گیا، کہنے لگا بھائی میرے بزرگ نے یہ دال واپس کر دی۔ واپس کے ضد باز کہنے لگے اگر واپس لے لی تو بازی ہار جاؤ گے۔ دکاندار آپس میں کہنے لگے بازی ہار جاؤ گے۔ انہوں نے لی نہیں، وہ پھر واپس آیا۔ اب تو چاہیے تھا نا کہ لا یار بیٹھ کے اپنا رگڑا چڑھاؤ، نہیں لی تو نہیں صحیح۔
मगर इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, मस्जिद के दरवाजे पे खड़े हो जाओ और ये ऐलान करो, एक पैसा अहमद बिन हम्बल का लगा, दुकानदारों की जिदबाजी हुई, ये दाल है, किसी ने लेनी हो तो ले जाओ। उलमा इकराम ने लिखा है 2 दिन 2 रात तक आवाज लगाता रहा, कोई इस दाल के लेने वाला ना मिला। कैसे नेक लोग होंगे, कितना हलाल खाते होंगे, उनके पेट में कितने हलाल के लुक़मे जाते होंगे कि थोड़े से सुबह वाली चीज के लेने वाला बगदाद शहर में कोई नहीं मिला। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के सामने एक आदमी आया, पूछा क्या बात है? कहने लगा जी मेरी बकरी गुम हो गई। कैसी थी बकरी? कि जी बहुत अच्छे गोश्त की, फरबार मोटी थी। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने मालूम किया कि बकरी की ज्यादा से ज्यादा उम्र कितनी होती है। किसी ने बतलाया माहिर ने कि 7 बरस। इमाम अबू हनीफा ने 7 बरस तक बकरी का गोश्त ना खाया, इस शुबे में कि वो बकरी शायद आज कट गई हो, आज कट गई हो, आज कट गई हो। तकवा और परहेजगारी इसका नाम है। कपड़े की तिजारत किया करते थे इमाम साहब। एक थान में कोई नक्श था, मुलाजिम ने पूरी गठड़ी का सौदा कर दिया। अब वो चली गई। इमाम साहब ने पूछा कि उसमें एक थान था, उसमें नक्श था, तुमने वो बताया उसे? कहने लगा जी मैं तो भूल गया बतलाना। फरमाया कि उस गठड़ी, वो जो गठड़ी है वो तमाम के तमाम की रकम जितनी भी है, अब कैसे मुख्तस किया जाए कि ये पैसा उस घटिया थान का है और ये पैसा अच्छे थानों का है। फरमाया ऐलान करो, अबू हनीफा के कपड़े की गठड़ी की कीमत है, एक थान उसमें घटिया था, उसके पैसे भी बीच में मिले हुए हैं। उलमा ने लिखा है खादिम कई शहरों में फिरा, इस गठड़ी की कीमत को अल्लाह वास्ते लेने वाला कोई न मिला। आज तो हमें सूद के पैसे ला दें आप, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, लाओ जी लाओ जी लाओ जी लाओ जी। कौन पूछता है कि कैसे कमा के लाए? फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, वो लोग जो ईमानदार हैं, परहेजगार हैं, अपनी जिंदगी को परहेजगारी के तहत गुजारते हैं, खौफ खुदा उनके मलहूज़ खातिर है, सुबह को डरते हैं, शाम को डरते हैं। उनकी अलामत ये भी है वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, वो लोग अल्लाह वाले हैं जिनकी रातें, जिनकी तमाम तरसातें अल्लाह अल्लाह करने में, ख़ुसूसन पिछली रात उनकी मुसल्ले पे गुजरती है। आज तो मामूली किस्म का आदमी अल्लाह अल्लाह करने के लिए तैयार नहीं, आज मजदूर अल्लाह अल्लाह करने के लिए तैयार नहीं, आज मामूली सा मुलाजिम खुदा को याद करने को तैयार नहीं, आज थोड़ा सा जमीन का मालिक, कुछ कारोबार करने वाला ताजिर अल्लाह को याद करने के लिए तैयार नहीं। एक वक्त ऐसा था हिंदुस्तान पर पूरी हुकूमत है, हिंदुस्तान का हुक्मरान भी है और अपने जमाने का अब्दाल भी है। आज तो 2 टके जिसके पल्ले आ गए, उससे उसका गुरूर खत्म नहीं होता, उसकी अनानियत खत्म नहीं होती। अल्लाह मियाँ ने थोड़ा सा हुस्न दे दिया, कब्र में जाने तक उस हुस्न का गुरूर खत्म नहीं। अल्लाह मियाँ ने थोड़ा सा कारोबार दे दिया, उस कारोबार पर इतना घमंड है। फरमाया कुलिल्लाहु युहयीकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा यजमउकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फीह। ओ अमीरो, ओ वजीरो, ओ सफीरो, ओ ताजरो, ओ जिम्मेदारो, ओ पीरो, ओ बड़े बड़े मौलवियों, मेरा दरबार बड़ा महंगा है। जब आओगे तो तुम कुलिल्लाहु युहयीकुम, मैंने तुम्हें जिंदगी दी, ये नियामतें मैंने अता की हैं। सुम्मा युमीतुकुम, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। सुम्मा यजमउकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फीह। फिर मुझे अपनी किबरियाई की कसम, तुम सबको अपने पास खड़ा करके एक एक सांस का हिसाब लूंगा।
اب تو نہ معلوم میرے اور تیرے دل کو کیا ہو گیا، ہماری آنکھوں کو کیا ہوا، ہمارے دماغ کو کیا ہو گیا۔ خدا کی قسم ایک ولی کی تمہیں بات سناؤں حیران ہو جاؤ گے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، بہت بڑا ولی ہے۔ بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ پاک پٹن شریف والوں کا پیر ہے، بڑے بڑے ولیوں کا پیر ہے، بڑے بڑے بزرگوں کا پیر ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دلی میں بہت بڑے ولایت کے منصب پہ فائز ہیں۔ موت تو پیروں کی بھی آتی ہے، موت تو مولویوں کی بھی آتی ہے، میں نے سنا ہے کہ صدروں کی بھی موت آ جاتی ہے، میں نے سنا ہے گورنر بھی مر جاتے ہیں، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وزیروں کے بنگلے بھی سنسان ہو جاتے ہیں، میں نے سنا ہے بڑے بڑے تاجروں سفیروں کی کوٹھیاں ویران ہو جاتی ہیں۔ تھوڑی بہت ہی ملکیت کی تو کیا بات ہے، روئے زمین کے مالک چلے گئے، زمین اتنوں کو کھا گئی اور کبھی ڈکار نہ لی، اربوں خربوں انسان زمین میں کھپ گیا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت آیا، وصیت نامہ لکھا ہے۔ ہمارے یہاں تو وصیت نامے اس قسم کے ہوتے ہیں، چھوٹی کوٹھی چھوٹی بیوی کی، بڑی کوٹھی بڑی بیگم کی، فلاں رقبہ فلاں لڑکے کا، فلاں کار فلاں کی، ہم تو یہی لکھیں گے نا، اور ہم نے کیا لکھنا ہے؟ اصل تو لکھنے کی نوبت ہی نہیں آتی، گول مول دھڑم کر کے موت آتی ہے، فرصت ہی نہیں لکھنے کی۔ اور لکھے گا تو وہ جس کو موت کا یقین ہو، جس کا یہ خیال ہو کہ میری موت آئے گی۔ میرا تیرا تو یہ خیال ہے کہ ہم نے مرنا ہی نہیں، جو زمین میں چلے گئے موت ان کو الاٹ تھی، ہم کیوں مرے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اور تم تو کیا ہو، تم سے بڑے بڑے آئے اور جب میں نے ان کو جھٹکا دیا کیوں نہ کر سکے؟ یہ چونکہ ولی تھے، وصیت نامہ لکھ دیا، میرا جنازہ، وہ جنازہ پڑھانے کی شرطیں لکھ ماری۔ پہلی شرط یہ ہے میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے، وہ آدمی میرا جنازہ پڑھا سکتا ہے جس میں 4 شرطیں پائی جائیں۔ میرا نماز جنازہ ہر آدمی نہ پڑھائے، ہر کوئی میرے جنازے کے لیے کھڑا نہ ہو، وہ آدمی پڑھائے جس میں 4 شرطیں پائی جائیں۔ پہلی شرط یہ ہے جب سے اس نے ہوش سنبھالا میرے جنازے کے وقت تک اس کی ایک وقت کی بھی، ایک دن کی بھی، ایک نماز بھی جماعت کے بغیر نہ ہوئی ہو، ساری عمر میں کبھی تکبیر اولا فوت نہ ہوئی ہو، بیماری میں، دکھ میں، درد میں، سفر میں، حضر میں، کسی وقت میں بھی، کسی پریشانی میں بھی، کیسی تکلیف کیوں نہ ہو، ایک وقت کی بھی جماعت کی نماز اس کی ترک اور قضا نہ ہوئی ہو۔ پہلی شرط نماز جنازہ پڑھانے کی ہے۔ اس زمانے میں لوگ ایسے مل جایا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ ایسے لوگ، علامہ ایوب سختانی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ ساری عمر میں ایک دن ایک رکعت نکلی اور وہ بھی ماں بڑی بیمار تھی، اس کو دوا پلانے میں دیر ہو گئی، ساری عمر رویا کرتے تھے کہ میری ایک رکعت قضا ہو گئی ساری عمر میں جماعت کی۔ ہمیں جماعت کی پرواہ بھی نہیں،
उलमा इकराम ने लिखा जमात बहुत बड़ी शय। अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा में नाबीना सहाबी है, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में हाजिर हुआ। अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं, मोहताज हूँ, माजूर हूँ, मजबूर हूँ, नाबीना हूँ, ठोकरें लगती हैं, टक्कर भी लग जाती है, नमाज के लिए आता हूँ, अगर आप इजाजत दें तो मैं घर में नमाज अदा कर लिया करूं। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ तू मजबूर है, घर में नमाज अदा कर लिया कर। वो अभी पूछ कर 10 कदम न गया होगा कि जिब्रील अमीन तशरीफ लाए। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आपने अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम को घर में नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी, हालांकि ऐसे लोगों की वजह से दूसरों की नमाज कबूल की जाती है। बेशक बेशक, अल्लाह अल्लाह। ऐसों की वजह से तो दूसरों की नमाज मकबूल होती है, आपने इसको घर में नमाज की इजाजत क्यों दी? सुभान अल्लाह। वापस बुलाया और फरमाया अब्दुल्ला अजान सुनते हो? जी हाँ या रसूल अल्लाह सुनता हूँ। फरमाया फिर तो मस्जिद में आना ही पड़ेगा। जमात की नमाज तो क्या पढ़ेंगे, हमें सही मायनों में जुमा पढ़ने की भी तौफीक नहीं। कई लोग जुमे में भी चलाकी मारते हैं, खुतबे में आ जाएंगे, जमात आखिरी रकात में आके रल जाएंगे और अपने दिल में ख्याल करता है कि मैंने जुमा पढ़ लिया, तुझे ये मालूम नहीं कि घाटा कितना पड़ा। उलमा इकराम ने लिखा है खुतबे की अजान होती ही वो फरिश्ते जो दरवाजों पे खड़े होते हैं वो अपने कागजात को बंद करके खुतबा सुनने बैठ जाते हैं। जुमे की फहरिस्त में तेरा नाम ही नहीं, तेरा नाम ही नहीं। दुकान पे बड़ा सवेरे पहुंचता है कि गाहक आकर न चला जाए। जुमे के मुतालिक छुट्टी का दिन है जी, आज तो देखी जाएगी, चले जाएंगे जी, पहुंच जाएंगे जी। ऐसी मस्जिद तलाश करो जहां फौरन जुमा होता हो, 8 घंटा मस्जिद में बैठना ना पड़ जाए। क्या खुदा दिलों की चलाकियों से वाकिफ नहीं देख रहा कि ये जल्दी जुमा पढ़ने के लिए क्यों ढूंढता फिरता है? कभी ये बात तो तलाश ना की कि चलो मैं ऐसी जगह जाऊं जहां जल्दी मौत आती हो, हैं? ऐसी जगह तो कोई तलाश करने नहीं गया। चलो मैं तो गुनाह ही कर रहा हूं, जितना जीऊंगा गुनाह ही करूंगा, हम तो जल्दी मरते हैं। नमाज में जल्दी, जुमे में जल्दी, दीन के काम में जल्दी, और दुनिया को कहता है संवार के करो, संभल के अच्छी तरह से करो काम। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने पहली शर्त लिख दी, मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए जिसकी तमाम उम्र में कभी भी किसी हाल में भी उसकी एक वक्त की भी जमात की नमाज कज़ा न हुई हो। फरमाया दूसरी शर्त यह है, मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए जिसकी तमाम उम्र में कभी भी बीमारी में, सफर में, कभी भी किसी हाल में भी असर की सुन्नत कज़ा न हुई हो। अब ये वली है, देखो क्या क्या शर्तें अपने जनाजे के लिए लिख रहा है। फरमाया मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ा सकता है जिससे फर्ज तो क्या, वाजिबात तो क्या, जरूरी नमाज तो क्या, असर की सुन्नतें जो नफिल के दर्जे में है वो भी कभी उससे कज़ा न हुई हो। फरमाया तीसरी शर्त यह है, मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ा सकता है, ऐसा आदमी मेरी नमाज जनाजा पढ़ाए जिसकी सारी उम्र में कभी भी किसी हाल में भी तहज्जुद की नमाज कज़ा न हुई हो। इसलिए कि तहज्जुद की नमाज को खास दखल विलायत के साथ, अम्मन हुआ कानितुन आना अल्लैल साजिदन व काइमन यहज़रुल आखिरत व यरजू रहमत रब्बी।
ساری ساری رات سجدوں میں گزار دے، اللہ کے حضور میں گزار دے، اور فرمایا تہجد ولی کیوں نہ پڑھے؟ نبی کو حکم ہو رہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اور کالی کملی اوڑھنے والے اٹھو اور میرے سامنے کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرو۔ نبی کو خدا حکم دیتا ہے کہ رات کو اٹھ کر میری یاد کر۔ ولی ساری رات عبادت میں گزارتا ہے۔ ہمارے زمانے کے بعض پیر سے پوچھو نا، حضرت جی نماز نہیں پڑھ دے؟ آخر میں مدینے پڑھ کے آنا، میں مدینے پڑھ آیا، روٹی اتھوں رگڑدا ہے، سارے کھانے تے پینے تے پہننے تے سارا رگڑا اتھوں چاڑدا ہے تے نماز مدینے پڑھدا ہے۔ خواجہ قطب الدین پیر ہے، ولیوں کا ولی ہے، بہت بڑا بزرگ ہے، کہتا ہے میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری عمر میں ایک دن کی بھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ یہ تین شرطیں جو تھی یہ تو تقوی کی تھی، اللہ اللہ کرنے کی تھی، نماز جماعت کی، عصر کی سنتیں، تہجد کی نماز یہ تو کرنے کی تھی، اور چوتھی شرط ان سے بھی مہنگی ہے، چوتھی شرط ان سے بھی زیادہ مہنگی اور گرم ہے اور بہت زیادہ سخت ہے۔ فرمایا لوگوں میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں کبھی بھی کسی حال میں بھی ساری زندگی میں غیر عورت پہ اس کی کبھی نگاہ نہ پڑی ہو۔ میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس نے ماں، بہن، بیٹی، بیوی کے سوا پانچویں عورت کو نگاہ سے نہیں دیکھا۔ یہ مسئلہ سب سے زیادہ مشکل ہے، انتہائی مشکلات میں سے ایک یہ مسئلہ مشکل ہے کہ کوئی غیر عورت کو نہ دیکھے۔ تم اگر نہ دیکھنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹکر مارتی ہے، کرے کیا؟ بچ کے کیسے جاؤ گے؟ بعض بے وقوف لوگوں کو کہتے ہوئے سنا، ہمارے گھر کے تو بہت سیانے اور ہوشیار ہیں جی، اپنے بھی میرے بھی کپڑے خود ہی لے آتے ہیں، گھر کا سودا پتا بھی خود ہی لے آتی ہے۔ کیا انسانیت ہے، یہ مردانگی ہے؟ تیرا کیا مرد پڑا ہوا؟ عورت کی کمائی کھا کے گزارا کرنے والا کبھی مرد ہو سکتا ہے؟ ڈوب کے مر جانا چاہیے ایسے مرد کو جو عورت کی کمائی کھاتا ہو۔ نگاہ کی حفاظت مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے ہی صحابہ کرام میں اتنی تھی۔ یہودی، عیسائی دین کے اگرچہ دشمن تھے مگر اپنی جوان بیٹیوں کو، جوان بہنوں کو سال سال 2 سال کے لیے تجارت کے لیے جاتے تھے، مسلمانوں کے گھر میں چھوڑ جاتے تھے۔ خدا کی قسم کبھی کسی مسلمان پہ جھوٹا الزام بھی نہیں لگا، کبھی مسلمان کافروں کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کیا کرتا تھا، ان کی آبرو کی حفاظت کیا کرتا تھا۔ آج تیری آبرو سڑکوں پہ رلتی پھرتی ہے، آج تیرا دیوالیہ نکل گیا اور احساس تک نہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ مصر کے کمانڈر نے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ اور دور ہے، مصر کے کمانڈر نے خط لکھا فاروق اعظم کو کہ حضرت ایک بہت بڑی مشکل آ پڑی، ایک بہت بڑی پریشانی آ پڑی، اس کا علاج لکھو، میں تو بڑا پریشان ہوں۔ اور وہ یہ کہ میری فوج، مسلمان فوج ایک علاقے سے گزرنی ہے اور رستہ کوئی نہیں، عیسائیوں نے سازش کی ہے، عیسائیوں نے تدبیر بنائی، مکر کیا ہے، اور وہ یہ کہ سینکڑوں لڑکیوں کو اکٹھا کیا، خوبصورت
लड़कियों को इंतखाब करके छांट के उनको लाया गया, उनको हारो संगार किया गया, उनको ज़ेबतन किया गया, उनको गाना बजाना और डांस ना गाना बजाना ये मजलिस चलाई। मुसलमान जब कौम फौज इधर से गुजरेगी तो ये लड़कियां नाचेंगी गावेंगी ताकि मुसलमान के दिल में मैल आ जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अकबर। और मुसलमानों काफिर का भी अकीदा है कि अगर मुसलमान के दिल में मैल आ गया तो इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। काफिर का ये अकीदा है, पर आज तेरा अकीदा नहीं, तू बचता नहीं। हर घर से कंजरी की आवाज आती है, हर घर से कंजर की आवाज आती है। बहू बेटियां भी, बड़े छोटे अमीर गरीब, सफेद दाढ़ी आ गई, मौत का पैगाम मुंह पे मौजूद है। कहता तन मेरा सा पड़ गया, पीरी से गर्दन झुक गई, अब तो झुक है सर्कस खुदा के सामने। सफेद बाल आ जाने के बाद भी कंजरियों के गीत सुनकर बड़ा खुश होता है। और जब हमारी रूहों में गाना बजाना रच गया तो हम गीत सुनते ही मरेंगे, गाने गाते या गाने सुनते ही मरेंगे। मिस्र के कमांडर ने फारूक आजम को लिख दिया, अल्लाह वाले मैं बड़ा परेशान हूँ, फौज के लिए दूसरा रास्ता कोई नहीं, ईसाइयों ने बड़ी साजिश की है, कहीं मुसलमान कौम का बेड़ा गर्क ना हो जाए। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खत का जवाब लिखा, फरमाया कोई परेशानी की बात नहीं, सारी फौज को इकट्ठा करके कुरान करीम की एक आयत सुना दो, एक आयत सुना दो अल्लाह के कुरान की। फारूक आजम का यह अकीदा, पूरी फौज को एक आयत काफी है, आज अवाम और हुक्काम को सारा कुरान काफी कोई नहीं। कौन सा घर है जिसमें अल्लाह का कुरान नहीं रखा? कौन सी मस्जिद है जिसमें खुदा का कुरान नहीं? कौन सी बस्ती है जिसमें अल्लाह का कुरान नहीं? और जालिमो, कुरान करीम के ऊपर गर्दों को बार जमा पड़ा है, अपने मुंह रोजाना साफ करते हो, खुदा का कुरान भी कभी झाड़ा? बर्तनों की सफाई, बिस्तरों की सफाई, घर की सफाई रोजाना की जाती है और खुदा के कुरान को पूरे साल हाथ लगाने वाला कोई। कमांडर को खत लिख दिया फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि एक आयत मुसलमान फौज को इकट्ठा करके सुना दो। चुनाचे कमांडर ने बिगल बजाया, तमाम फौजियों को इकट्ठा कर लिया और फरमाने लगे कुल्लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अब्सारिहिम वयाफदू फुरूजहुम ज़ालिकुम अज़का लकुम इन्नल्लाहा खबीरुम बिमा यस्नऊन। एक आयत अल्लाह के कुरान की कमांडर ने सुनाई है और उसके बाद हुक्म दिया फौज को कि रुखसत हो जाए, चलें सब। अब मुसलमान सिपाही गुजर रहे हैं, डांस शुरू है, गाना बजाना शुरू है, थक गई गाना गा गा कर, बेशुमार फौज थी, डांस कर करके ईसाई लड़कियां थक गई। किसी ने यूं सर उठा के नहीं देखा, किसी ने आंख उठाकर नहीं देखा। कुरान की आयत का तर्जमा था, ओ मोमिनो, ओ मुसलमानों, अपनी निगाहों की हिफाजत करो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। अगर तुम कुनकी आंखों से भी देखोगे, यूं जरा सा कोए में से भी देखोगे, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यस्नऊन, मैं तुम्हारी साथ हूं, मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं। अगर तुमने इन लड़कियों की तरफ आंख उठाई तो मैं खुदा देख रहा हूं। फौज ने कुरान की एक आयत सुनी और चल दिए, निकल रहे हैं, जा रहे हैं। कोठों पे लड़कियां नाच नाच के थक गई, डांस कर कर के थक गई। बिलाखिर जब तकरीबन सारी फौज निकल गई, 2-4 आदमी रह गए। एक लड़की कहने लगी, अरे ये हुस्न का नजारा, ये जमाल, ये रक्सो सुरूद, ये गाना बजाना, हमने पूरा जोर लगा दिया, किसी ने आंख उठा कर नहीं देखा, ये सारी फौज अंधों की तो नहीं।
وہ سارے اندھے تو نہیں، کوئی تو دیکھو، سر تو اٹھاؤ۔ لڑکیوں کی یہ بات سن کر ایک مسلمان سپاہی چلتا چلتا یوں نظریں کر رکھی ہیں، چلتا چلتا کہنے لگا کیسے کوئی دیکھے گا، سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کے آئے ہیں، سارے اللہ کا قرآن سن کے آئے ہیں، کوئی نہیں دیکھے گا۔ اللہ غنی، عیسائی لڑکیاں کہنے لگی وہ کیسا قرآن ہے جو اتنے بڑے جمال کے نظارے سے روک دے، اتنے حسن سے روک دے، گانے بجانے سے روک دے، یہ طرح طرح کے ڈانس ہم نے کیے ان کو دیکھنے سے روک دے۔ وہ کیسا کلام ہے جس میں اتنی قوت ہے، اتنی اسپرٹ ہے، اتنی شجاعت ہے، اتنی جرأت ہے۔ اور جانے والوں وہ قرآن ہمیں بھی سناتے جاؤ، وہ خدا کا قرآن ہمیں بھی سناتے جاؤ۔ ایک مسلمان سپاہی نیچے نظریں کی ہوئی ہیں، چلتا بھی جاتا ہے اور کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالکم ازکی لکم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ ادھر مسلمان سپاہی قرآن پڑھتا جاتا ہے، ادھر پرندوں کی طرح لڑکیوں نے چھلانگ لگا کر کے نیچے آنا شروع کر دیا۔ اور قرآن پڑھنے والوں نہ چھوڑ کے جاؤ، ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ علماء نے لکھا ہے ایک آیت سن کر کئی 100 عیسائی لڑکی مسلمان بن گئے۔ اللہ اللہ۔ اور ہم مسلمان ڈوب کے مر جائیں، سارا قرآن سن کر کے بھی آج تک مسلمان نہ بنے، آج تک مسلمان نہ بنے۔ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے چوتھی شرط لکھ ماری، فرمایا میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری عمر میں کبھی بھی کسی حال میں بھی غیر عورت پہ اس کی نظر نہ پڑی ہو۔ دلی میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ میرٹھ، غازی آباد، مراد آباد، پانی پت، سہارنپور، پوری دنیا میں لوگوں نے شور مچایا، اتنی مخلوق آئی۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ کئی لاکھ آدمی جنازہ پڑھنے آیا۔ جنازہ رکھا ہوا ہے، تھوڑی تھوڑی سی دیر کے بعد وصیت نامہ پڑھ کے سنا دیا جاتا ہے کہ بھئی خواجہ صاحب نے یہ لکھا ہے، دیکھ لو، جس میں یہ 4 شرطیں پائی جاتی ہو وہ آگے آؤ اور جنازہ پڑھاؤ۔ مفتی موجود تھے، قاضی موجود تھے، قاری موجود تھے، عالم موجود تھے، مگر اپنے اندر 4 شرطیں مکمل نہیں دیکھتے تھے۔ کسی نے ہمت نہ کی کہ آگے بڑھ کر جنازہ پڑھائے۔ سچائی کا زمانہ تھا۔ آج اگر کوئی لکھ کے بھی رکھو گے نا تو چھلانگ لگا کر پہلے مصلے پہ وہ آئے گا جس نے کبھی فرض پڑے ہی نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا چلو، اور نہیں تو اخبار میں فوٹو تو آئے گا۔ ہاں ہاں، کبھی آج شام کو جا کر کے سارے سرانے لکھ کے رکھ دو، بغیر جنازے کے جانا پڑے گا، پڑھانے والا ملے گا ہی نہیں انشاءاللہ، ان شرطوں والا تجھے ملنا ہی نہیں۔ اس وقت میں نہیں ملا تو آج کیسے ملے گا؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا جنازہ رکھا ہے، سارا دن گزر گیا، علماء موجود ہیں، محدثین موجود ہیں، بڑے بڑے ولی موجود ہیں، مگر کوئی جنازہ پڑھانے کی ہمت نہیں کرتا۔ بالآخر شام ہوئی، ایک آدمی اگلی صف میں سے نکلا اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے جنازے کے قریب پہنچا اور منہ سے کفن کا کپڑا اٹھا کے کہنے لگا، او اللہ والے، سمجھ گیا ہوں، جانتا ہوں کسے لکھ کے گئے ہو، کسے حکم دے رہے ہو۔ او خواجہ تجھے کیا ملا؟ میرا حال یا رب جانتا تھا یا خواجہ جانتا تھا، اور تجھے کیا ملا میرا راز فاش کر کے؟
میں چاہتا تھا تیرے سوا میرے رب کے سوا میرا حال دنیا میں کوئی نہ جانے. میں نے مخفی زندگی گزاری ہے, اب بڑی مجبوری ہے, آپ نے شرطیں لکھ دی. اب اگر میں اپنا راز چھپاتا ہوں تیرا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں, اور اگر تیرا جنازہ پڑھاتا ہوں پھر میرا راز باقی کوئی نہیں. یا میرا راز کھلتا ہے یا پھر تیرا جنازہ رہتا ہے. او خواجہ تجھے کیا ملا, خود رخصت ہو گئے, مجھے دنیا والوں کے سامنے رسوا کر گئے. میں چاہتا تھا تیرے سوا میرے رب کے سوا میرا حال کوئی نہ جانے, میں یوں ہی اپنے رب کے حضور جانا چاہتا تھا. خواجہ قطب الدین رحمہ اللہ کے جنازے کے قریب کھڑے ہو کر آنسو بہائے اور منہ ڈھانپ کر آیا اور کہنے لگا, لوگوں اب خواجہ کا جنازہ تو میں پڑھاؤں گا ہی, صفیں درست کرو, میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا. چاروں شرطیں پائی جاتی ہیں, یقین کرو یہ کوئی صوفی نہیں تھا, یہ کسی مسجد کا امام نہیں تھا, یہ خطیب نہیں تھا, یہ علاقے کا پیر نہیں تھا, یہ کوئی حاجی نمازی نہیں تھا, بلکہ ہندوستان کا اس وقت کا حکمراں جس وقت یہ شرط نامہ لکھا گیا اس وقت کا پورے ہندوستان کا بادشاہ خواجہ شمس الدین التمش تھا. پورے ہندوستان کا حکمراں, اور ساری عمر میں ایک جماعت کی نماز نہ گئی. بادشاہ ہو اور تہجد کی نماز قضا نہ ہو, بادشاہ ہو اور عصر کی سنتیں کبھی نہ چھوٹی ہو, بادشاہ ہو اور بہن بیٹی اور بیوی اور ماں کے سوا کبھی عورت نہ دیکھی ہو. مسجد میں بیٹھے ہو, وضو کر کے بیٹھے, ایمانداری سے ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو جب بادشاہ ایسے ہوں گے تو پبلک کیسی ہوگی, عوام کیسے ہوں گے, لوگ کیسے ہوں گے, حالات کیسے ہوں گے, اس وقت کیسی ہوا چلتی ہوگی. ارے خدا کی قسم ہر آدمی جو مرتا تھا سیدھا جنت میں جاتا تھا. اب میں تمہیں کیا بتلاؤں کہ ان کے بعد بادشاہ کیسے کیسے آئے اور کیسے کیسے ہیں. میری ساری تقریر کا ناش کر کے کوئی لوگ یوں کہہ دیں گے کہ سیاسی تقریر شروع کر دی. میں کہتا ہوں کوئی بھی ہو, وزیر ہو, صدر ہو, گورنر ہو, کمشنر ہو, ذمہ دار ہو, تاجر ہو, ارے مسلمان بن کے مرنے کی کوشش کرو, تمہیں ہو کیا گیا. بے شک اللہ اللہ. سلطان عالمگیر مغلیہ خاندان کا بادشاہ ہے. ملا جیون رحمت اللہ علیہ کا جنازہ اس کے استاد کا جنازہ رکھا ہے جامع مسجد دلی کے سامنے. انہوں نے شرط لکھی اس طرح کی کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس کی ساری عمر میں کبھی تہجد قضا نہ ہوئی ہو. عالمگیر کی چیخ نکل گئی اور فرمایا, لوگوں صفیں باندھ لو, میں پڑھاؤں گا. الحمدللہ فقیر کی ساری عمر میں کبھی تہجد قضا نہیں. ابھی تم سارے بیٹھے کہہ رہے ہوگے کہ ساری باتیں دلی کی کرتا ہے, بس ملتان کی بتا دوں. ہاں تم سارے ولی, میں تو تم سب کو ولی مانتا ہوں. حافظ جمال صاحب کا مزار ملتان میں ہے, حافظ جمال رحمہ اللہ کا مزار ہے نا. تاریخ شاہد ہے ملتان کی کہ حافظ صاحب نے یہی دو شرطیں لکھی, میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس کی عصر کی سنتیں ساری عمر میں کبھی نہ چھوٹی ہو اور تہجد کبھی قضا نہ ہوئی ہو. یہ ملتان شہر کی تاریخ گواہ ہے. صبح رات کو انتقال ہوا, سارا دن جنازہ لیے بیٹھے رہے, کوئی جنازہ پڑھانے کی جرت نہیں کرتا. شام ہو گئی, ایک شخص آیا, اس کے پیروں پہ گرد و غبار پڑا ہوا تھا, کپڑوں پہ گرد و غبار تھا. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ دور کا مسافر پیدل چل کے آیا. جنازے کے قریب کھڑا ہو کے کہنے لگا, صفیں درست کرو, میں جنازہ پڑھاؤں گا. صفیں درست کرو, میں جنازہ پڑھاؤں گا حافظ جمال کا رحمہ اللہ. میرے تیرے جیسے دوڑے, وہ جی سرکار جنازہ تو پڑھاؤ گے, شرطوں کا پتہ ہے, شرطیں بڑی سخت ہیں, ورنہ صبح سے کب سے دفنا کے فارغ بھی ہو گئے ہوتے. ہم یوں ہی لیے بیٹھے, سارا دن گزر گیا. جناب پتہ نہیں کہاں سے آئے, چل کے جنازہ پڑھانے لگ گئے. فرمانے لگے, الحمدللہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا آج تک فقیر کی تہجد قضا نہیں ہوئی.
فرمایا آج تک جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے دیگر کی اثر کی سنتیں میری قضا نہیں ہوئی۔ او اللہ والے تو کون ہے؟ فرمانے لگے میں خیر پور ٹاما والی سے چل کے آیا ہوں، ذات کا کمبھار ہوں، خدا بخش میرا نام ہے۔ بتانا یہ چاہتا تھا کہ ہم تو ولی ایسے لوگوں کو مانتے ہیں، اب تم ان کو ولی مانتے رہو۔ لڑکی کا لڑکا بنا دیا، لڑکے کی لڑکی بنا دی، چمٹے والا پیر، طبلے والا پیر، ہارمونیم والا پیر، میرا قرآن والا پیر، نبی کی حدیث والا پیر۔ حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب دامت برکاتہم میرے پیر و مرشد ہیں، خان کا سراجیہ والے۔ خدا کی قسم مجلس میں بیٹھ کے تو دیکھ اللہ یاد آ جائے۔ اگر طبلے اور ہارمونیم کھڑکانے سے ولی بنتا ہے تو پھر عطا اللہ ملنگ سب سے بڑا ولی نہیں؟ ہاں سوچو ذرا، خدا کے بندوں کچھ انصاف کرو، اپنے دل میں انصاف کرو، کچھ جا کر دیکھو، قبر میں جانا ہے آخر۔ اس لیے اچھے ولیوں کی، اچھے پیروں کی شناخت کرو، پہچان کرو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سچا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ برۃ الکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ افغانستان میں جو لوگ جہاز کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے دعا کرو، اللہ پاک ان کی رہائی کا اسباب پیدا فرمائے۔ وہ بھی میرے تیرے جیسے بھائیوں والے، بہنوں والے، بیوی بچوں والے ہیں، اللہ پاک ان کے حال پر کرم فرمائے، اللہ پاک ان کی مشکل کو آسان فرمائے۔ اور جو لوگ اپنے ملک کو خود ہی خراب کرنا چاہتے ہیں یا اللہ تو ان کو دین و دنیا میں ذلیل کر دے، یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ کئی ساتھی ہیں جن کے